الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، ماں کی دعا اور ماں کی بد دعا یہ دونوں جا کے عرش کو تھام لیتی ہیں جب تک کہ قبولیت کا شرف نہیں بخش دیا جاتا، یہ اس وقت تک عرش الہی کو تھام کے رکھتی ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ میرے محترم بھائیو بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ تذکرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہیں کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی کہ اللہ سے وہ ہم کلام ہوا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے لاڈلے نبی بھی تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ رب العزت سے سوال کیا، یا اللہ مجھے بتائیے جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ جنت میں میرا ہمسایہ کون ہوگا؟ اب موسیٰ علیہ السلام ہو سکتا ہے یہ سوچ رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نبی کا ذکر کریں گے، کسی ولی کا تذکرہ کر دیں گے کہ آپ کا جنت میں فلاں جو ہے نبی ہمسایہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اے موسیٰ جنت میں تیرا ہمسایہ فلاں علاقے کا ایک قصائی ہے، وہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے کہ کہاں میں اللہ کا پیغمبر اور کہاں وہ ایک عام سا قصائی، اب میرا اس کا کیا جوڑ؟ جنت میں وہ میرا پڑوسی کیسے بن سکتا ہے، میرا ہمسایہ کیسے بن سکتا ہے؟ اب چونکہ اللہ رب العزت دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، دلوں کے راز کو جانتے ہیں، دل میں کی جانے والی ایک ایک سرگوشی کو بھی میرا رب سنتا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ خود جا کے دیکھ لیجئے، آپ خود جا کے دیکھ لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے سفر کا سامان باندھا اور اس قصائی کے پاس چل دیے۔ جب اس قصائی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ گوشت بیچ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اسے جا کر سلام کیا اور اس قصائی سے درخواست کی کہ وہ ایک دن کے لیے ان کے پاس بطور مہمان ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو اس نے حامی بھر لی۔ اب موسیٰ علیہ السلام اس کا ایک ایک عمل دیکھ رہے ہیں کہ ایسا کیا عمل یہ کرتا ہے جس کی وجہ سے جنت میں یہ میرا پڑوسی بنے گا، میرا ہمسایہ بنے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے سارا گوشت بیچ لیا ہے، اب وہ اپنا سارا سامان ایک تھیلے میں پیک کر رہا ہے، تو دیکھا کہ اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا جو کہ بہت خوبصورت تھا اسے بھی پیک کیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلے آئیے میرے ساتھ، ہم گھر چلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کے ساتھ ہو لیے۔ جب وہ قصائی گھر پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ قصائی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک جگہ بٹھا دیا اور اپنی بوڑھی والدہ کو اٹھایا، جو ان کی حاجت تھی وہ پوری کروائی، ان کے کپڑے تبدیل کروائے، ان کو نہلایا دھلایا اور اس کے بعد پھر کھانا بنانے کی تیاری کی۔ کھانا بنانے کے بعد سب سے پہلے اس نے کھانا اپنی ماں کو دیا، پھر اس کے بعد اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھانا رکھا۔ اب وہ جو قصائی تھا وہ نوالے بنا کر اپنی ماں کے منہ میں ڈالتا جاتا تھا، ماں ہر نوالے پر اس کو دعا دیتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس قصائی سے پوچھا کہ یہ آپ کی ماں آپ سے کیا کہتی ہے جب آپ اس کے منہ میں نوالا ڈالتے ہیں تو کیا کہتی ہے؟ قصائی نے کہا میری ماں عجیب باتیں کرتی ہے، وہ مجھے ہر نوالے پر یہ دعا دیتی ہے اللہ تعالیٰ تجھے موسیٰ کا پڑوسی بنائے، اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں موسیٰ کا ہمسایہ بنائے،
تو بھلا کہاں موسیٰ جیسا عظیم پیغمبر اور کہاں میں ایک ادنا سا چھوٹا سا قصائی، کہ میری کیا حیثیت ہے اس موسیٰ علیہ السلام کے سامنے؟ اب چونکہ اس کو تو نہیں پتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تیری ماں کی دعا اللہ رب العزت نے قبول کر لی ہے، میں ہی موسیٰ ہوں، اور یہ جو تیری ماں تیرے لیے دعا مانگتی ہے یہ اللہ رب العزت نے تیرے حق میں قبول کر لی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ امام کعبہ عبد الرحمن السدیس کے بارے میں ہی دیکھ لیجئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ امام کعبہ کیسے بنے؟ تو کہنے لگے کہ میں بچپن میں شرارتیں کیا کرتا تھا، ماں کو ستایا کرتا تھا، تو میری ماں مجھے ہر بار یہی کہا کرتی تھی، جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے، جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنائے۔ تو یہ ماں کی دعا ان کو لگی اور وہ خانہ کعبہ کے امام بن گئے۔ تو میں اپنی بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ اگر بچے تنگ کرتے ہیں، ستاتے ہیں، تو کچھ اس طرح کی دعا دے دیں غصے میں بھی کہ جو اللہ رب العزت قبول کر لیں تو آپ کی اولاد کے نصیب اچھے ہو جائیں۔ اور میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ اپنے والدین کے فرمانبردار بنیں، اپنے والدین کی خوب خدمت کریں۔ ان کی جتنی خدمت کریں گے اللہ رب العزت کی ذات آپ کو اس کے بدلے میں دنیا میں بھی نوازے گی اور آخرت میں بھی نوازے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کے والدین کی مغفرت فرمائے، اور اس اولاد کو اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔